السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک انتہائی دلچسپ اور اہم کیس کی سماعت ہوئی، جس کا براہ راست تعلق پاکستان میں آزادی رائے سے ہے، میڈیا کی آزادی سے ہے اور صحافیوں کو درپیش چیلنجز سے ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس کیس کی سماعت کی۔ ایک درخواست ہے جو دائر کی گئی ہے صحافی فخر دورانی کی طرف سے، جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، اور اس میں انہوں نے شکایت کی تھی کہ حکومت اور پاکستان الیکٹرانک میڈیا اتھارٹی جو ہے ان کے زیر نگرانی اور ان کی نظروں کے سامنے ٹیلی ویژن چینلز پر صحافیوں کو غدار بنایا جا رہا ہے، ان پہ الٹے سیدھے الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان کا تعلق جو ہے بھارت کی خفیہ ایجنسیوں سے جوڑا جا رہا ہے، اور حکومت یہ سب کچھ بطور ایک تماشبین دیکھ رہی ہے اور کچھ نہیں کر رہی۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے آج۔ فخر دورانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کمرہ عدالت میں بھی موجود تھے، آج انہوں نے ہی درخواست دائر کی تھی۔ فخر دورانی صاحب، پہلے مختصراً ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی درخواست تھی کیا، اور آج چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس درخواست کی سماعت کے دوران کیا باتیں کی؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو اگر اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں، 15 اکتوبر کو میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی، جس میں کوئی ایک ٹی وی چینل ARY کی جانب سے میرے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کیا تھا، جس میں انہوں نے یہ الزام لگائے تھے کہ جو یہاں پہ SCCP سے کوئی ڈیٹا لیک ہوا تھا، وہ میں نے ہی حاصل کیا تھا SCCP کے آفیشیل سے، اور اس کے بعد یہ انفارمیشن کسی طرح انڈین ایک جو ریٹائرڈ آفیسر ہیں انہوں نے اس پہ وی لاگ کیا، اس کے بعد اس پہ جنرل عاصم باجوہ صاحب کے حوالے سے سٹوری کی گئی، اور یہ الزام تھا آپ پہ؟ یہ الزام لگایا گیا تھا ARY کی طرف سے۔ یہ ایک دفعہ ہوتا ہے الزام تو شاید اس کو بطور جرنلسٹ ہم بھی سمجھتے ہیں، ARY کی کریڈیبلٹی کو بھی، تو شاید اس کو اگنور کر دیتے، لیکن کنٹینوسلی انہوں نے اس پہ یہ پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک وفاقی وزیر فیصل وارڈر نے اس کے اوپر مختلف ٹی وی پروگرامز میں جا کے الزام لگانا شروع کر دیے۔ صرف وہاں تک نہیں، ٹی وی پروگرامز میں نہیں، انہوں نے جا کے کیبنٹ میں بھی یہ اس ایشو کو ریز کیا، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ ایشورنس دی کہ ہم اس پہ انکوائری کریں گے کہ یہ ڈیٹا لیک کیسے ہوا۔ تو انہی سارے الزامات کو دیکھ کے میں نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ میرے اوپر جو الزام ہے ان کو میں کورٹ میں لے جاتا ہوں۔ اس میں کوئی پروگرام بھی ہوا تھا؟ مختلف پروگرامز ARY کی طرف سے ہوئے، ٹوٹل پھر جو میں نے ایک ریکارڈ اس کا اکٹھا کیا، ایک ہفتے میں 54 پروگرامز اور نیوز بلیٹنس ہوئے ہیں، صرف میرے حوالے سے اور کچھ SCCP کے جو آفیشیلز تھے ان کے حوالے سے۔ تو پھر آپ نے درخواست کیا کی اور کس کو فریق بنایا؟ اس میں نے 6 فریقین ہیں، اس میں FIA ہے، اس میں IG اسلام آباد ہے، SCCP ہے، پیمرا ہے، اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ منسٹری آف انفارمیشن براڈ کاسٹنگ ہے ایک اور اس میں۔ تو آپ نے کیا کہا کہ یہ ادارے کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو میں نے اپنے اوپر ظاہری بات ہے جو الزامات ہیں ان کے حوالے سے وہ کیا ہے کہ میرا جو اس میں کوئی رول ہے ہی نہیں اس حوالے سے، تو اس کے ساتھ ہی کہ یہ اگر کوئی ہیں ان کے پاس تو وہ ثابت کریں، کوئی ثبوت ہیں۔ آپ نے عدالت سے کیا استدعا کیا کہ یہ جو ادارے ہیں، پیمرا ہے، وزارت اطلاعات و نشریات ہے، یہ جو ہیں اپنے اختیارات کا استعمال کرے اور یہ نہ تو پروپیگنڈا کروائے ٹی وی چینل سے، اور جو ٹی وی چینلز کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے؟ دیکھیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 54 پروگرامز کیے ہیں، پیمرا پھر بھی خاموش رہا۔ اگر اس طرح کی کسی کے خلاف پروپیگنڈا کیمپین چلائی جاتی ہے تو ایٹ لیسٹ پیمرا کو یہ چاہیے کہ ان کی ریگولیشنز میں، اب مجھے نہیں پتہ کہ ہیں یا نہیں ہے کہ کسی کے خلاف اس طرح پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ پیمرا کو کانٹیکٹ کر کے جو ٹی وی چینل ہے یا جو بھی اس سے مانگے ثبوت کہ اس طرح آپ اگر ہیٹ سپیچ کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہیٹ سپیچ کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان ابھی ریسنٹ ہی آپ دیکھیں ایک چینل ہے 24 نیوز، اس کے خلاف پیمرا نے پرومپٹلی ایکشن لیا اور ان کو سسپینشن کا اس ٹائم آرڈر دیا، جو کہ بعد میں وہ انہوں نے ہائی کورٹ سے وہ اسٹے لے لیا۔ تو اس طرح ایک پرائیویٹ سٹیزن یا کسی اور عام شہری کے لیے پیمرا اس طرح کیوں نہیں ایکٹیو ہوتا؟ چلیں ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے آج کورٹ میں کیا کہا؟ آج اور کون کون موجود تھا؟ آج بیسیکلی جو یہ سارے رسپونڈنٹس ہیں انہوں نے جواب داخل کرانا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔
اور جو میری طرف سے الزامات لگائے گئے تھے ان کے پیروائز آپ کے اوپر جو الزامات جو میرے اوپر الزامات لگائے گئے تھے ان کے حوالے سے اپنا جواب دینا تھا. تو ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور انہوں نے عدالت کو یہی بتایا کہ آج ہم اپنا جواب جمع نہیں کرا سکے. تو جیسے ہی کورٹ نے کہا کہ آپ پھر بتا دیجئے کہ کب تک جمع کرا دیں گے. اس پہ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ سر ایک چیز تو میں یہ درخواست کروں گا کہ یہ تو ایک جنرل سی ایک پٹیشن ہے, اس میں کس طرح آپ کو کس چیز کا جواب دوں. مطلب ایک ٹی وی چینل کی دوسرے ٹی وی چینل سے مخالفت ہے اور یہ ہے تو یہ گورنمنٹ کا اس میں تعلق ہی نہیں بنتا. اس پہ چیف صاحب نے کہا کہ تعلق بنتا ہے ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب, آپ یہ صرف پہلی آج وہ نہیں ہے پٹیشن نہیں ہے, اس سے پہلے بھی صحافی بہت سارے صحافی یہاں پہ ہائی کورٹ میں آ رہے ہیں, ان کو ڈرایا جا رہا ہے. صحافی کا کام عوام کو انفارمیشن پہنچانا ہے, معلومات دینا ہے, لوگوں کو اس باخبر رکھنا ہے. اگر صحافی ہی اگر ان کو انٹیمیڈیٹ کیا جائے گا تو پھر یہ کیسے چلے گا. ہراساں کیا جا رہا ہے, جو جرنلسٹ ہراساں کیا جا رہا ہے تو پھر یہ کیسے چلے گا. حکومت یہ کیوں تاثر دے رہی ہے, ایسی پرسیپشن کیوں پیدا ہو رہی ہے کہ صحافی یہاں پہ خوف کے ماحول میں کام کر رہے ہیں. پیکا کا انہوں نے اسپیشلی پھر وہ کیا کہ پیکا کا بھی اس طرح غلط استعمال یہ جو ایف آئی آئی دے نوٹس جاری کر رہے ہیں. جی تو چیف جسٹس نے کیا کہا اس میں انہوں نے کہا کہ بغیر تاریخ اور بغیر اس کے نوٹسز جرنلسٹ کو ایشو کیے جا رہے ہیں, بغیر وجوہات کے نوٹسز ایشو کیے جا رہے ہیں ایف آئی اے کی طرف. جی ایف آئی اے کی طرف سے. آخر ریاست کیوں نہیں تحفظ دے رہی صحافیوں کو. ریاست کو سامنے آنا چاہیے اور صحافیوں کے حوالے سے جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنا چاہیے, اور آپ اس حوالے سے ہمیں جواب داخل کرائیں اگلے 2 ہفتوں میں. انہوں نے کوئی ان اداروں کو خبردار بھی کیا ہے کہ یہ چیزیں اب پریکٹس بند ہونی چاہیے. کیا یہ حکومت اس میں ملوث ہے یا یہ کیا کوئی ایسا بات کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے حکومت سے کہ آپ یہ جو ان کی طرف سے پوائنٹس ہیں پوائنٹ وائز آپ ہمیں جواب دیں کہ آخر صحافیوں کو کیوں اس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے, انٹیمیڈیٹ کیوں کیا جا رہا ہے, خوف کی فضا کیوں ہے. تو حکومت کی طرف سے ہمیں ایک واضح موقف آنا چاہیے. اور دوسرا ساتھ ہی انہوں نے پیمرا سے بھی جواب مانگ لیا ہے کہ آپ کی طرف سے یہ کیوں نہیں اس پہ کوئی ایکشن لیا گیا اس ٹی وی چینل کے حوالے سے. ساتھ ہی جب ایس سی سی پی کی طرف سے وکیل پیش ہوئے تو اچھا سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا بھی ایک کیس لگا ہوا تھا, وہ کیا تھا اور کیا اس پہ دیکھیں اس ٹائم میں بطور صحافی اگر آپ کو اس میں بتانا چاہوں تو اس میں بھی چیف صاحب نے بارہا یہی پوچھا کہ آخر یہ ایسا کیوں ہے کہ ایس سی سی پی نے صرف اس کیس میں ہی اتنی عجلت میں اور اتنی تیزی میں ایکشن لیا, انکوائری بھی کر لی اور جو اس میں انوالو تھے آفیشیلس ان کے خلاف مبینہ طور پہ انوالو تھے ان کے خلاف ایکشن لیا گیا. ایسے کوئی پاس میں بھی ہیں کیسز, کوئی پریسیڈنٹ جس میں ایس سی سی پی نے اسی طرح پرومپٹلی ایکشن لیا ہو کچھ آفیشیلس کے خلاف. تو اس پہ انہوں نے پھر کوٹ کرنا شروع کیا. ان کی طرف سے وکیل تھے جو ایس سی سی پی کی طرف سے ریپرزینٹ کر رہے تھے کہ سر یہ 8 جو کیسز ہیں ہم نے 8 آفیشیلس کے خلاف ایکشن لیا. جب وہ پھر چیف صاحب نے پڑھا اس کو تو وہی 8 مطلب اسی کیس سے ہی ریلیٹڈ 8 لوگ اس سے پہلے کبھی نہیں, اس سے پہلے ایسا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے. تو اس پہ چیف صاحب نے پھر یہ کہا کہ آپ مجھے نیکسٹ ہیئرنگ میں یہ جواب دیں کہ کتنے ایسے کیسز ہیں جس میں آپ نے اس طرح کی ماضی میں کہ آپ نے اس طرح کا ایکشن لیا ہو, ایفیشنسی دکھائی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جو ایس سی سی پی سے کمپنیز کا ڈیٹا ہے وہ تو ایک پبلک انفارمیشن ہے, وہ کوئی بھی ایکسیس کر سکتا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو انکوائری ہوئی ہے آفیشیلس کے خلاف یہ تو ایک پبلک ڈاکومنٹ نہیں ہے, یہ کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی کیسے کسی ٹی وی چینل کے پاس پہنچ گئی. اچھا یہ کیا واقعہ تھا؟ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایس سی سی پی نے ایک انکوائری کنڈکٹ کی اپنے آفیشیلس کے خلاف جن پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے عاصم باجوہ صاحب کے جو کمپنیز کا ڈیٹا تھا وہ چوری کیا ہے. اس پہ ایس سی سی پی نے انٹرنل اپنی انکوائری شروع کی اور انکوائری کمپلیٹ ہونی تھی 22 اکتوبر کو, اور ہوئی بھی 22 اکتوبر کو کمپلیٹ ہونی تھی. لیکن ہونی تھی یا ہوئی ہو گئی 22 اکتوبر کو ہو گئی, کمپلیٹ ہو گئی. لیکن انٹرسٹنگ اس میں جو بات تھی وہ یہ ہے کہ انکوائری جو کمپلیٹ بعد میں ہونی تھی وہ پہلے ہی پہنچ گئی اس ٹی وی چینل کے اوپر, ARY کے اوپر,
جس کی بنیاد پہ یہ سارا یہ کس کے پاس پہنچی؟ ARY نیوز پہ جو ارشد شریف تھے ان کے پروگرام. کتنے پہلے پہنچی ان کے پاس؟ یہ 16 سپتمبر کو. سوری وہ ایک ڈیٹ میں اس میں کریکٹ کرنا چاہوں گا, 22 سپتمبر کو کمپلیٹ ہوئی, اکتوبر نہیں. ہاں 22 ستمبر کو ہونی تھی اور وہ 16 سپتمبر کو پہلے ہی پہنچ کے انکوائری کمپلیٹ ہونے سے مطلب ڈیٹا لیک کی انکوائری کرتے کرتے SCCP کا ایک اور ڈیٹا لیک ہو گیا. تو اس پہ بھی چیف صاحب نے کہا کہ آپ اس پہ مجھے اپنے بتائیں کہ آپ نے اس پہ کیا انکوائری کی ہے اور اس پہ کیوں اتنا وہ ایفیشنسی نہیں دکھائی یا پرومپٹلی آپ نے کوئی وہ نہیں لیا جو. تو اس سے اب یہ تاثر مل رہا ہے کہ حکومتی ادارے جو ہیں وہ صحافیوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں شامل ہیں, ملوث ہیں, خاص کر وہ صحافی جو جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کے یہ جو اسکینڈل ہے اثاثوں کا اس کو سامنے لانے میں پیش. دیکھیں اس پہ جب میرے کیس کی سماعت ہو رہی تھی اس میں چیف صاحب نے SCCP کے جو وکیل تھے ان کو کلیئرلی بتایا کہ جب ان سے پوچھا کہ آپ نے جواب اس پہ یہ کیس بھی پہلے والے سے ریلیونٹ ہے اور اس سے ریلیٹڈ ہے, تو اس پہ SCCP کے وکیل نے کہا کہ سر پارشلی اس میں ریلیونس اس کی بنتی ہے. تو اس پہ چیف صاحب نے کہا دیکھا آپ کو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ سوچ سمجھ کے وہ کریں اور اب اپنا ہم مجھے اس پہ جواب دیں. ٹھیک ہے, اور آئندہ تاریخ کیا ہوگی؟ آئندہ 26 نومبر کو انہوں نے وہ دوبارہ. ٹھیک ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی آ رہی ہے حکومتی اداروں اور اہلکاروں, معلوم اور نامعلوم اہلکاروں کی طرف سے صحافیوں کو ہدف بنایا جا رہا ہے, تنقید کا بھی, پروپیگنڈا کا بھی, کردار کشی کا بھی اور تشدد کا بھی اور اغوا کا بھی آبویسلی. مگر ان تمام واقعات کے اصل جو عناصر ہیں ان تک تو ہم نہیں پہنچ پا رہے, مگر صحافیوں کو سر عام ضرور تنقید کا اور کردار کشی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور جو بھی سچ سامنے لاتا ہے اس کو غدار بنانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ ایک واحد امید کی کرن ہے کہ جہاں پہ اس وقت آزادی رائے اور صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے بڑے ٹھوس جو ہیں ہدایات دی جا رہی ہیں اور احکامات بھی جاری ہو رہے ہیں. یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ بھی اس معاملے میں اسی جوش و خروش کا مظاہرہ کرے گی, کیونکہ یہ سب سے بڑے بنیادی حق یعنی آزادی رائے کی بات ہے. اور یہ آزادی رائے صرف میڈیا یا صحافیوں کا نہیں, یہ آزادی رائے ہر اس شہری کا ہے جو صحافیوں کی خبر کو پڑھ کے اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلے کرتے ہیں. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.